Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور اس رحمت کا اثر صرف مجھ پر، آپ پر یا چند مخصوص لوگوں پر نہیں بلکہ ساری دنیا پر پڑنا چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں آپ کے لیے، میرے لیے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ حیوانات اور پرندوں کے لیے بھی۔ آپ کی رحمت کا اثر دنیا کے گوشے گوشے، چپے چپے اور ہر مخلوق پر پڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، آج کی اس نشست کے جو مقرر ہیں وہ ہیں شیخ عبدالہادی عمری حفظہ اللہ۔ شیخ کا آبائی وطن گرچہ ہندوستان ہے لیکن برطانیہ میں مقیم ہیں، اور وہاں کے مشہور دانشوروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ جمعیت اہل حدیث برطانیہ کے نائب صدر ہیں، اسلامک کورٹ UK کے صدر ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف گوشوں میں مسلم تنظیموں کی طرف سے آپ کو تقریر کے لیے بارہا مدعو کیا جاتا ہے۔ شیخ عبدالہادی عمری حفظہ اللہ۔ سلام 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 سلام۔ شیخ عبدالہادی عمری حفظہ اللہ کا جو عنوان ہے وہ ہے رحمت للعالمین۔ خواتین و حضرات، رحمت للعالمین کون ہو سکتا ہے؟ وہ جنہوں نے کفر و شرک میں ڈوبی انسانیت کو توحید کا درس دیا۔ رحمت للعالمین کون ہے؟ جنہوں نے راہ راست سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کی معرفت سے روشناس کرایا۔ رحمت للعالمین کون ہے؟ جنہوں نے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنے والوں کو انسانیت کا سبق سکھایا۔ رحمت للعالمین کون ہے؟ جنہوں نے شراب، جوا، قتل و غارت گری کرنے والوں کو پاک بازی و راست بازی کا سبق سکھایا۔ بقول حالی آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر۔ میں اسی کے ساتھ آواز دیتا ہوں شیخ عبدالہادی عمری حفظہ اللہ کو کہ وہ رحمت للعالمین کے عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ شیخ عبدالہادی عمری حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بہت ہی معزز بھائیوں اور بہنوں، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مجھے کچھ گزارشات کرنی ہیں۔ رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء آیت 107 میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تمام دنیا کے لیے رحمت ثابت ہوئی، اور اس رحمت کا اثر صرف مجھ پر، آپ پر یا چند مخصوص لوگوں پر نہیں بلکہ ساری دنیا پر پڑنا چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں آپ کے لیے، میرے لیے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ حیوانات اور پرندوں کے لیے بھی آپ کی رحمت کا اثر دنیا کے گوشے گوشے، چپے چپے اور ہر مخلوق پر پڑنا چاہیے۔ اگر آپ سیرت طیبہ کا سنجیدگی اور گہرائی سے مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے رحمت ثابت ہوئے ساری دنیا کے لیے۔ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی ایک اور آیت ذہن میں رکھیے، سورہ آل عمران آیت 164، جس کے بارے میں فرمان ربانی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا، اور وہ رسول کا کام کیا ہے؟ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تزکیہ، پیوریفیکیشن اور اس کی تعلیم، اس کا نالج عام فرماتے ہیں، ورنہ لوگ اس کے بغیر کھلی گمراہی میں ہیں۔ اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہم رکیں گے یہ جاننے کے لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آخر وہ کون سی خرابیاں تھیں جس کو ضلال مبین کہا جا رہا ہے، جس کو گمراہی کہا جا رہا ہے اور اس کو تاریکی سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سورج نہیں چمکتا تھا؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چاند ستاروں میں کوئی روشنی نہیں تھی؟ چاند اور ستاروں میں تو روشنی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے سورج اسی طریقے سے چمکتا تھا جیسے اب چمک رہا ہے، لیکن آپ کی آمد کو نور اور اجالا کہا گیا، ضلالت کے خاتمے کا ذریعہ کہا گیا۔ تو وہ کون سی باتیں تھیں جن کی وجہ سے وہ تاریکی اور گمراہی ختم ہوئی اور جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور تشریف آوری نور، روشنی اور اجالا ثابت ہوئی؟ اس کے لیے اس دور کے حالات کو ہم اپنے سامنے رکھیں تاکہ بات آسانی کے ساتھ سمجھی جا سکے۔ ایمان کے مسئلے میں ہو یا عقائد کے مسئلے میں، اعمال کے مسئلے میں ہو یا اخلاق اور تصورات کے مسائل میں، یا انسانی زندگی سے درپیش کسی بھی مسئلے کو آپ لے لیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا اثر ہر چیز پر پڑا۔ مثلا ایمان اور عقائد کی بات، صرف مکہ مکرمہ جو دنیا کی سب سے مقدس سرزمین ہے، وہاں ایک دو نہیں بلکہ 360 معبودان باطلہ کی پرستش ہوا کرتی تھی، تاکہ ہر آنے والی نئی صبح نئے خدا کو تلاش کریں، ہر دن نئے معبود کی تلاش ہوا کرتی تھی۔ یہ ان کے ایمان اور عقیدے کا حال تھا۔ پھر اس کے بعد تبدیلی کیسے آئی؟ ایک مشہور صحابی حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بہت دور، کیپٹل سٹی سے بہت دور رستم کے دربار میں پہنچائے گئے۔ جب رستم فارس کا جو بہت ہی بڑا ذمہ دار اس کے دربار میں پہنچے، وہ حقیقی رستم تھا۔ اگر آج بھی کوئی بہادری کے کوئی کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ رستم زماں ہے، تو آپ سوچ لیجئے کہ اصل جو رستم تھا اس کی کیا کیفیت رہی ہوگی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وہاں پہنچتے ہیں
شان بے نیازی سے، جس کے دل میں نور ایمان ہو، اسے دنیا کی چمک دمک یا طاقت متاثر یا مرعوب نہیں کر سکتی۔ جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں، رستم نے بڑا نفسیاتی وار کیا، سائیکالوجیکل، کہا کہ شاید یہ پھٹی پرانی حالت، یہ ٹوٹی تلوار تمہیں مجبور کی ہے کہ یہاں تک آؤ، کیا مقصد ہے تمہارے یہاں آنے کا؟ وہ صحابی رسول تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض پانے والے تھے۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا، سنو ہمارا مقصد کیا ہے۔ 3 جملوں میں تمام اسلامی دعوت کا نچوڑ اور خلاصہ انہوں نے پیش کر دیا۔ فرمایا، لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ۔ ہمارا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو انسانوں کی عبادت سے نکال کر انسانوں کے رب کی عبادت کا راستہ دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیشانی کو مقدس بنایا، یہ پیشانی سوائے رب العالمین کے کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتی۔ انسان بڑا محترم ہے، وہ کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کر سکتا۔ اور وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سِعَتِهَا وَالْآخِرَةِ، دنیا کی تنگنائیوں سے نکال کر دنیا کی وسعتوں کی طرف ہمیں راستہ دکھایا گیا۔ تم کیا جانتے ہو کہ دنیا کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ دنیا کی وسعتیں کیا ہیں؟ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ دنیا کسے کہتے ہیں اور آخرت کی کامیابی کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، مذہب کے نام پر جو ایکسپلائٹیشن، جو استحصال تم لوگوں نے کر رکھا ہے، اس سے اسلام کے عدل و انصاف کی چھاؤں میں ہم لوگوں کو لانا چاہتے ہیں۔ یہ 3 جملوں میں انہوں نے اسلامی تعلیمات کا گویا کہ خلاصہ پیش کر دیا۔ یہ ہے عقائد کی تبدیلی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے دنیا میں دیکھنے میں آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس کی عظمت کا سبق سکھایا کہ تم مقدس ہو، تم اعلیٰ ہو، تم برتر ہو، تمہاری پیشانی کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو عزت اور احترام کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ اور راستہ بتایا۔ عقائد میں اس تبدیلی کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند سالوں کے اندر وہ اسلام جو جزیرہ عرب سے شروع ہوا دور دور تک پھیل گیا۔ جہاں تک نظر جاتی وہاں تک اسلام ہی اسلام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ برکت عطا فرمائی کہ کیا سمندر، کیا پہاڑ، کیا دیہات، کیا قریہ، کیا شہر، کیا کوئی اور علاقہ، کوئی ان کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکا۔ اسلام دور دور تک پہنچا۔ اور پھر اس عقائد کے علاوہ بہت سی وہاں اخلاقی برائیاں بھی تھیں۔ رسول رحمت کی تعلیمات کے اثر سے ان اخلاقی برائیوں کا قلع قمع ہوا، اس کو ختم کیا گیا۔ کون سی تھی وہ اخلاقی برائیاں؟ مثلا شراب۔ وہ لوگ پانی کی طرح سے شراب کے عادی اور رسیا تھے۔ شراب پانی کی طرح سے وہاں استعمال کی جاتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ام الخبائث کہا، یعنی بیماریوں کی جڑ، فسادات کی جڑ، ایول جو ہیں اس کی بنیاد ہے یہ شراب، اور اس کو حرام کر دیا گیا۔ شراب بلکہ تمام وہ چیزیں جو آدمی کو نشہ آور بنا سکتی ہیں، انٹاکسیکیشن کو ختم کر دیا گیا۔ فرمان ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ لوگو شراب، جوا اور یہ جو قسمت کے تیر اور حال معلوم کیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے بت خانے اور غیر اللہ کی جہاں پوجا اور پرستش کی جاتی ہے، یہ سب شیطانی کام ہیں، ان سے بچو
اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری تعلیمات کا یہ اثر تھا کہ وہ لوگ جو شراب کو پانی کی طرح سے استعمال کرتے، بارش کے پانی کی طرح انہوں نے حرمت کا حکم آنے کے بعد اسے گلیوں کوچوں میں بہا دیا، شراب کو حرام کر دیا گیا۔ لیکن یہاں ذرا رکتے ہیں ہم یہ جائزہ لینے کے لیے کہ رسول رحمت کی تعلیمات کا تو اثر ہوا، ایمان اور عقائد کے مسئلے میں تبدیلی آئی، شراب کے مسئلے میں تبدیلی آئی، اور تبدیلی پانے والوں نے دنیا کی ترقی کی، مگر کیا آج ہم اس تبدیلی کے لیے تیار ہیں؟ آج بھی اس کے آثار دکھائی دے سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم اس پر اسی طرح سے عمل کریں۔ ہمارا عجیب عقیدے کا حال ہے، دینے والے رب العالمین کی ذات ہے، حالانکہ داتاؤں کا پیدا کرنے والا وہ صرف رب العالمین ہے، وہ اکیلی ذات ہے، اس کا دربار اکیلا دربار ہے، وہاں سے غریب کو بھی ملتا ہے، امیر کو بھی ملتا ہے، تمام دنیا کو وہیں سے ملتا ہے۔ اگر کوئی مشکل کشا ہو سکتا ہے تو وہ صرف رب العالمین ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی مشکل کشا نہیں ہو سکتا، کسی سے حاجت روائی نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑا مدد کرنے والا، اگر کوئی فریاد رسی کرنے والا ہے تو وہ صرف رب العالمین کا ایک دربار ہے۔ مگر اس عقیدے کی کمزوری کے نتیجے میں ہمارا ایمان جو اتنا مضبوط تھا کہ رستم زماں کے دربار میں ٹھہر کر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی تعریف پیش کی، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مختلف دھاگوں سے، مختلف چھلوں سے، مختلف کڑوں سے اور مختلف چیزوں سے اپنی قسمت معلوم کرتے ہیں اور اپنی طاقت ان کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ دین اسلام نے کیا پیغام دیا، اور ہمارا ایمان اتنا کمزور کہ کسی مسلمان کے گھر کے آگے کبھی لیمو کاٹ کر پھینک دیں، اس کا دل دھڑکنے لگ جائے گا، پتہ نہیں کیا مصیبت آ جائے گی۔ جو قوم دنیا کے لیے رعب و دبدبے کا سبب تھی، اب وہ بلیوں سے اور کووں سے اور نہ جانے کن کن چیزوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ کہیں منحوسی نہ آ جائے، کہیں بلا نہ آ جائے، کہیں کوئی اور آفت ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ یہ زمانے جاہلیت کے وہ تصورات تھے جس کو اسلام نے پاک کیا، مگر پھر سے ہم نے گلے لگائے اس کو۔ اسی طرح سے شراب کا مسئلہ، شراب کو ام الخبائث کہا گیا، مگر آپ نے تصور کیا کہ کیا ہم واقعی اس کو ام الخبائث کہتے ہیں؟ ایک ملک ہے جو اسلامی ملک ہے، رپورٹ کے مطابق نیو ایئر ایک رات میں، یعنی نئے سال کی آمد کے جشن کے موقع پر، ایک رات کے اندر ایک شہر میں، صرف ایک شہر میں 10 کروڑ روپے کی شراب استعمال کی گئی۔ یہ ایک چھوٹے سے شہر کا اگر حال ہو تو آپ سوچ لیجئے ملک تو بہت بڑا ہے، وہاں کتنی شراب اڑائی گئی ہوگی۔ شراب کو اسلام نے حرام کیا، لیکن کس طریقے سے لوگ اس کے رسیا ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جن کی دکانوں کے آگے آپ نے دیکھا ہوگا آف لائسنس اور فل لائسنس، اس کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، جس کو حرام کر دیا گیا، اس کا پینا بھی حرام، پلانا بھی حرام، سرو کرنا بھی حرام، اس میں کسی طرح کی پارٹیسپیشن جائز نہیں ہے۔ کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہے، شراب کی مجلسوں میں شرکت کرے؟ پھر بھی ہمارا ایمان اگر ہم کہیں کہ مضبوط ہے تو کیا معنی ہوتا ہے مضبوطی کا؟ کیا ہم واقعی قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین شیطانی کام کہے اور جس سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا؟ کیا واقعی ہم اس سے بچ رہے ہیں؟ اس کے بعد جس چیز کو حرام کیا گیا جوا ہے، گیمبلنگ ہے، گیمبلنگ کی تمام قسموں کو حرام کر دیا گیا۔ آج ہم چلے جائیں مغربی دنیا کے اندر، مشرقی دنیا کے اندر، لاٹری اور نہ جانے جوے کی کتنی کتنی قسمیں ہیں، اور اس کے اندر خیر سے وہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کتنی بڑی تعداد کے اندر وہ لوگ اس بیماری کے اندر ملوث ہیں۔ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا،
مگر ہماری دکانوں میں لاٹری کی مشینیں بھی رکھی ہوئی ہیں، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ بہت سے بھائی اور بہنیں ایسی ہیں جن کے جیبوں میں لاٹری کے ٹکٹ موجود ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم راتوں رات مالدار بن جانا چاہتے ہیں۔ کہاں گیا ایمان ہمارا؟ کہاں گیا ایمان اور عقیدہ ہمارا؟ اور پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں کس طریقے سے رحمت بن کر ثابت ہوئیں معاشرے کے ہر فرد پر۔ ہماری معزز خواتین وہ بھی ذرا نوٹ فرما لیں، اس مجمع میں جو خواتین ہیں وہ بھی، اس پروگرام کو دنیا کے گوشے گوشے میں دیکھنے والی ہماری بہنیں بھی اس بات کو نوٹ فرما لیں، ان کی حیثیت اسلام سے پہلے کیا تھی اور اس کے بعد میں کیا تبدیلی پیدا ہوئی۔ عورت کی حیثیت تو ایسی تھی جیسے قرآن کریم میں سورہ تکویر، سورہ شورا اور سورہ نحل کے اندر اس کی ایک تصویر کھینچی گئی۔ سورہ تکویر کو سامنے رکھیے 8 اور 9 آیت نمبر، اس کے اندر وہ نقشے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن زمین میں زندہ دفن کی جانے والی اس بیٹی سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہیں کیوں زمین میں زندہ دفن کیا گیا تھا۔ بعض قبائل میں یہ رسم رائج تھی کہ جب بچی پیدا ہوتی تو وہ زمین کھود کر اپنی لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا کرتے تھے۔ بیٹی کی یہ حیثیت تھی۔ اسی کو قرآن نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، کہ اگر کسی کے گھر میں یہ اطلاع مل جاتی کہ اس کے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی ہے، اب وہ ذلت، رسوائی اور بے عزتی کے ساتھ چھپنے لگتا کہ کس طرح میں لوگوں کے سامنے جاؤں گا، لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، اتنی منحوس خبر، اتنی بری خبر کہ میرے ہاں لڑکی کی ولادت ہو گئی۔ اب اس کے سامنے صرف 2 ہی آپشن ہوتے، اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا تو وہ ذلت، ناگواری اور رسوائی کے ساتھ، ہیوملیشن کے ساتھ اس کی پرورش کرے، یا نہیں تو زمین کھود کر اس کو زندہ دفن کر دے۔ اب دونوں میں سے کسی ایک کا اس کو اختیار کرنا ہوتا۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ الا ساء ما یحکمون، تمہارے یہ دونوں آپشن باطل اور برے ہیں۔ یہ فیصلہ اللہ رب العالمین جو احکم الحاکمین ہے اس کا فیصلہ ہے، اس پر تمہیں اعتراض، اس پر تمہیں آبجیکشن؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہے بیٹیاں دے دے، جسے چاہے صرف بیٹے دے دے، جسے چاہے دونوں ملا کر دے، اور جسے چاہے لاولد اور بانج بنا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو احکم الحاکمین ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے حق میں کیا چیز بہتر ہے۔ قرآن کریم نے اس طرح کا ذہن بنایا کہ عورت کیا ہے، اس کا مقام کتنا اونچا اور کتنا بلند ہے۔ زمانے جاہلیت کے باطل تصورات کو ختم کر دیا گیا، مگر کیا ہم بھی ان کو قبول کرتے ہیں؟ لڑکی کی پیدائش ہمارے ہاں کتنی منحوس سمجھ لی گئی۔ ایک مسلم ملک کی خبر ہے کہ وہاں کے ایک شہر میں ایک آدمی کے گھر تیسری بیٹی اتفاق سے پیدا ہو گئی۔ پہلی بھی بیٹی، دوسری بھی بیٹی، اور تیسری بیٹی جب پیدا ہوئی اس نے بیوی اور تینوں بچیوں کو آگ لگا دی۔ یہ مسلم ملک کا حال ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اب جینے کا کوئی فائدہ نہیں، کہ بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو میں لے کر کیا کروں ان کو۔ اور آئیے دیکھیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے تصور کو کتنا اعلیٰ اور پاکیزہ بنا کر پیش کیا۔ بیٹی ہر روپ میں مقدس، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، ہر ایک کے حقوق اسلام نے متعین کیے تاکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے اثرات بیٹی کو بھی ملیں، بہن کو بھی ملیں، بیوی کو بھی ملیں، ماں کو بھی ملیں، ہر ایک اس سے فیض یاب ہو سکے۔ بیٹی کی پیدائش کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب بنایا. کسی کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کرے اور ان کی بروقت اور صحیح جگہ پر شادی کرے تو گویا کہ وہ اپنی جنت کا راستہ خود بنا رہا ہے. بیٹیاں اس کے لیے جنت میں لے جانے کا راستہ بنا رہی ہیں. کتنا مقام بلند ہو گیا لڑکی کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی بیٹی کبھی تشریف لاتی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مقدس محترم نہ کوئی آیا ہے، نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے. مگر اس کے باوجود آپ کا انداز کیا تھا؟ یہ والدین کے لیے نمونہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، بیٹی کا استقبال کرتے ہوئے ماتھا چوم کر اپنی جگہ پر لا کر بٹھایا کرتے تھے. بیٹی کی عزت، بیٹی کا مقام، بیٹی کی قدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سکھائی. اور پھر اس کے بعد شادی کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی ایکسپلائٹیشن، اس میں بھی استحصال کیا جاتا تھا. جبری نکاح، زبردستی کی شادی، جو آج کل مغربی دنیا کا ایک سلگتا ہوا موضوع ہے، برننگ ایشو ہے وہاں پر، کہ بہت سارے لوگ بیٹیوں کی شادی زبردستی کر کے کر دیتے ہیں. کیا یہ زبردستی کی شادی جائز اور درست ہے؟ ایک نئی نویلی دلہن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شکایت لے کر حاضر ہوئی کہ میرے ابا نے میری شادی ایسی جگہ کی ہے جو میری مرضی نہیں تھی. یعنی موجودہ اصطلاح میں فورس میرج کا مسئلہ تھا، زبردستی کی شادی کا مسئلہ تھا. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دلہن کو ڈانٹ ڈپٹ کر واپس کر دیا کہ جاؤ تمہارے باپ نے شادی کر دی ہے اسی کے ساتھ زندگی گزارو؟ نہیں، آپ رسول رحمت ہیں. آپ کی تعلیمات کا اثر شادی کے مسئلے میں بھی پڑنا چاہیے. تو کیسے پڑا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دلہن کو اختیار دیا کہ اگر تم چاہو تو وہ نکاح جو تمہاری مرضی کے بغیر ہوا ابھی بھی اس کو ڈیزالو کیا جا سکتا ہے. فسخ نکاح، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اب تو میں زندگی گزار لوں گی، لیکن میں چاہتی تھی کہ ایک ایسا قانون بن جائے کہ بعد میں کوئی باپ اپنی بیٹی پر اس طرح کا ظلم نہ کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول پیش فرمایا کہ بیٹی کی شادی سے پہلے اس کی رائے بھی معلوم کرو، اس سے ڈسکس کر لیا کرو، کنسلٹیشن، اس کے ساتھ مشورہ کیا کرو، اس کی اجازت ضروری ہے تاکہ وہ خوشی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے. یہ حق دیا گیا لڑکیوں کی شادی سے پہلے ان کو. مگر کیا یہ حق ہم دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں یہاں پر؟ بیٹوں کے لیے تو شاید ہم کبھی مشورہ کر لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، مگر بیٹیوں سے بھی رائے لی جاتی ہے. کبھی بیٹیوں سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ ان کی مرضی کیا ہے، ان کی رائے کیا ہے. آپ بے شک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے آپ تجویز دے سکتے ہیں، آپ پرپوز کر سکتے ہیں، مگر امپوز نہیں کر سکتے. آپ زبردستی کوئی چیز ان کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے. یہ خطبہ نکاح، یہ شادی کے موقع پر محفل عقد نکاح میں جو اجازت لی جاتی ہے، کیا آپ نے یہ سمجھا ہے کہ یہ خانہ پوری ہے؟ یہ صرف فارمیلٹیز کی چیزیں ہیں، صرف اسی لیے اس کو اس طرح سے پوچھا جا رہا ہے، یا اس کی حقیقت بھی ہے؟ یہ خانہ پوری نہیں، یہ شریعت کا حق ہے جو اس بیٹی اور بیٹے کو دیا جا رہا ہے کہ اگر تم چاہو تو اب بھی اپنی رائے کو تبدیل کر سکتی ہو. یہ کوئی خانہ پوری نہیں. محفل عقد نکاح میں بھی اگر دلہن اپنا مائنڈ بدل دے تو پھر زبردستی کر کے وہ شادی نہیں کی جا سکتی. یہ اس کو اختیار دیا جا رہا ہے، یہ شریعت کی طرف سے اس کے لیے یہ قانون بنایا گیا. مگر کتنے والدین ہیں جو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ مغربی ممالک میں رہنے والے اپنی بیٹیوں کی شادی کی قیمت پر اپنی فیملی کے کسی آدمی کو لانے کے لیے کیا کیا ظلم نہیں کرتے، اپنی بیٹیوں پر بھی اور بعض اوقات بیٹوں پر بھی، جس کے لیے آپ برطانوی سفارت خانے سے دریافت کر سکتے ہیں، چاہے وہ دلی میں ہو، ڈھاکہ میں ہو، انڈیا بمبئی میں ہو.
یا دلی میں ہو کہ وہ جبری شادیاں جو والدین اپنی بچیوں کی مرضی معلوم کیے بغیر کر رہے ہیں، ان کے ویزا کو کینسل کرنے کے لیے یا اس کی ویریفیکیشن کے لیے باقاعدہ یونٹ قائم کیے گئے. کیا کوئی آدمی خطبہ نکاح کو سمجھے، شریعت اسلامیہ کی تعلیمات سے واقف ہو، پھر بھی اس طرح کی زبردستی وہ کر سکتا ہے؟ کتنی کتنی مصیبتوں کے ساتھ اور کیسی کیسی دھمکیوں کے ساتھ بیٹیوں کی شادی کی جاتی ہے. یہ برطانیہ کا ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے. سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اس طرح کے غلط جاہلی رسم کے اندر مبتلا ہیں. آج شادی، اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ آج شادی کل ڈیورس، آج شادی کل طلاق، آج شادی کل جھگڑا. کیا فائدہ ایسی شادی کا؟ رسول رحمت کی تعلیمات کو چھوڑو گے تو اس کا نقصان ہی نقصان اٹھانا پڑے گا، فائدہ نہیں ہو سکتا. پھر شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے جو حقوق متعین کیے، کھولیے قرآن کو، پڑھیے سنت کو. سنت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ فجر کی نماز سے پہلے یہ معلوم کریں کہ کتنی رکعت میں پڑھوں. صرف سنت یہ نہیں ہے کہ ظہر سے پہلے معلوم کریں کہ کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے، بلکہ سنت یہ بھی ہے کہ گھر میں میرا سلوک میری بیوی کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے. سنت یہ بھی ہے کہ گھر میں میرا سلوک بچوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. سنت یہ بھی ہے کہ میں گھر سے باہر نکلوں تو میں کیسے زندگی گزاروں، کیونکہ سنت تو ہر جگہ چل رہی ہے. ہم نے سنت کو بڑے لیمیٹڈ معنوں میں لیا ہے کہ بعض مسائل کے اندر بحث کرتے ہیں لوگ آستین چڑھا کر کہ سنت کے مطابق یہ کام کرو، یہ کرو، اور وہی آدمی جب گھر میں جائے گا تو یہ بھول جائے گا کہ سنت میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ گھر میں زندگی گزارنے کا کیا تھا؟ کیا تھا طریقہ؟ آپ نے کیا اصول بتایا؟ آپ نے یہاں تک فرمایا، دیکھیے رسول رحمت کی تعلیمات کے مبارک اثرات کتنے خوشگوار پڑے. کاش کہ ہم سمجھتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے. رسول رحمت نے یہاں تک فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلکم وانا خیرکم لأہلی. ترمذی کے الفاظ ہیں، تم میں بہترین آدمی وہ ہے. کون ہے؟ جو زیادہ نمازیں پڑھے، جو بار بار مسجد کو جائے. بے شک یہ نیکی کی علامتیں ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرے. یعنی آدمی کے اچھے ہونے کی گواہی اس کی بیوی کی طرف سے ملنی چاہیے. اگر بیوی اس کے حسن اخلاق کی تعریف کرے تو پھر سنت کے مطابق وہ آدمی بہتر ہو سکتا ہے، ورنہ باہر والے چاہے کتنی ہی اس کی تعریف کیوں نہ کر لیں، اگر اس کی بیوی اس کے حسن اخلاق سے مطمئن نہ ہو تو وہ آدمی بہتر نہیں ہو سکتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کی نہیں، اپنے آپ کو پیش کیا کہ دیکھو مجھے، میری زندگی اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسی ہے، کیسی تھی زندگی. آئیے میں اس کی ایک جھلک آپ کو بتاؤں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جب اعلان فرمایا، جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ کی شادی حضرت خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس وقت ہوئی جب آپ عین بھری جوانی میں تھے، 25 سال کی عمر میں، اور آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا جب آپ 40 سال کی عمر کو پہنچے. 15 سالہ رفاقت، عین جوانی کا زمانہ جس میں آدمی غلطیاں بھی کر سکتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی. آپ اپنے گھر تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ مجھے اپنے آپ پر خوف لاحق ہونے لگا ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ یہ ہے گواہی ام المؤمنین کی، جنہوں نے 15 سالہ زندگی آپ کے ساتھ گزاری تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں، تو اس کا عمل کیسے کر کے بتایا. حضرت خدیجہ کو جب کہا گیا کہ مجھے اپنے آپ پر خوف سا ہونے لگا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں ہو سکتا.
لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ کیوں نہیں ہونے دے گا؟ کیونکہ آپ کے اندر وہ صفات ہیں۔ جس آدمی میں وہ حسن اخلاق کی صفات پیدا ہو جائیں اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ پھر انہوں نے ایک فہرست گنائی، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، یتیموں کے ماوا ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ خیر کے کام کرتے ہیں، تو کون ہے جو آپ کو نقصان پہنچائے؟ کیوں آپ کو نقصان پہنچائے گا؟ یہ جو صفات بیان کی گئیں جو صحیح بخاری اور حدیث کی مختلف کتابوں میں، اس کی تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثبوت دیا کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ترین تعلیمات کا اثر۔ لیکن اب ذرا ہم یہاں پر رکیں اور اس پر بھی غور کر لیں کہ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیویوں کو مقام دیا، ہم وہ مقام اپنی بیویوں کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ رحمت للعالمین سے عقیدت کے نعرے کھوکھلے ہوں گے اگر ہماری بیوی، ہمارے بچے اور ہمارے گھر میں انوار رحمت نازل نہ ہو، یعنی ہمارے سلوک کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے انہیں معلوم نہ ہو کہ ہم واقعی ان کے ساتھ اس طرح کا بہترین سلوک کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو تو اتنا اعلیٰ مقام دیا کہ قرآن کریم میں ان کے بارے میں بتایا گیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو، حتیٰ کہ اگر کوئی چیز تمہیں ناگوار بھی دکھائی دے، ناپسندیدہ بھی ہو، تو اس کی وجہ سے غلط ریئیکشن نہ دکھاؤ، بلکہ اپنی نظر کو مثبت رکھو، پازیٹیو رکھو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس طریقے کی وجہ سے، یعنی مثبت نظر رکھنے کی وجہ سے، اس کے اندر جو کوتاہی اور کمزوری ہے اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرما دیں گے۔ لیکن اگر کوئی پک اپ کرنا شروع کر دے کمزوریوں کو، ویک پوائنٹس کو، نیگیٹو چیزوں کو، کون ہے جس کے اندر کمزوریاں نہیں ہوتی؟ پھر کون سا گھرانہ خوشحال زندگی گزار سکے گا؟ عورت کو اتنا اونچا مقام دیا گیا اسلام میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی رائے کے اظہار کا موقع دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورے کیے، ان کے مشوروں کو قبول کیا، اس پر عمل کیا گیا۔ یہ ایک طویل داستان ہے، میں یہاں صرف مختصر سی گزارشات کر رہا ہوں ایک جھلک کے طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری تعلیمات ہر جگہ، ہر کمیونٹی کے حصے کو مل رہی ہے، لیکن اگر ہم عمل کریں تو اس کا فائدہ اسی طرح سے دیکھنے میں آئے گا۔ اب اسی کے مطابق ایک اور چیز کو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو عورت کے لیے آزادی رائے، فریڈم آف ایکسپریشن، آج مغربی دنیا یہ اعتراض کرتی ہے کبھی جان کر اور کبھی انجانے میں کہ اسلام نے عورت کو کوئی حق نہیں دیا، بولنے کی تک اجازت نہیں، اور اس کے ساتھ معاملہ بھی بڑا عجیب کیا جاتا ہے۔ تم کیا جانتے ہو اسلام نے کیا دیا یا کیا نہیں دیا؟ اگر تمہاری نظروں پر غلط چشمہ لگا ہوا نہیں ہے تو تمہیں دکھائی دے گا کہ قرآن و سنت کا نور اور برکت عورتوں کو بھی کیا مل رہا ہے جو آج بھی تم نہیں دے سکتے۔ اس سے زیادہ اسلام نے بہت پہلے دیا ہے۔ کیسے دیا؟ ایک مثال میں دے رہا ہوں بات کو صرف سمجھنے کے لیے۔ حضرت عمر جو خلیفہ وقت ہیں، جلیل القدر صحابی، بڑے روب و دبدبے کی شخصیت، ایک موقع پر انہوں نے چاہا، وہ بھی عورتوں کی فیور میں، کہ مہر کے مسئلے میں لوگ بہت زیادہ غلو کرنے لگے ہیں، اگر مہر کو محدود کر دیا جائے، لیمیٹڈ، اور ایک حد مقرر کر دی جائے، لمٹ لگا دی جائے، تو اس کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ یہ ان کا ارادہ تھا۔ جب ایک بڑھیا کو معلوم ہوا، ایک بوڑھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ایک بوڑھی نے آبجیکشن کیا کہ عمر، تم کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ اس مسئلے میں پابندی لگاؤ جس میں اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے؟ پابندی اللہ نے نہیں لگائی۔ مہر جتنا چاہے آدمی رکھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی منیمم یا میکسیمم لمٹ نہیں رکھی گئی۔ تم کون ہوتے ہو جو شریعت کے اندر دخل اندازی کرنے کی جرات کرو؟ ایک بوڑھی خلیفہ وقت کے مقابلے میں
ایک عام عورت صحابی رسول کے مقابلے میں، ایک بڑھیا صحابی جلیل کے مقابلے میں ٹھہر گئی۔ حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے اس کا انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے؟ نہیں، حضرت عمر نے ریکگنائز کیا کہ یہ اس کا حق ہے۔ اور حضرت عمر کوئی چھوٹے اسٹیٹ کے اس وقت حاکم نہیں تھے، ایک وسیع و عریض سلطنت کے حکمران تھے۔ ایک عام عورت کے اعتراض پر وہ کہتے ہیں اخطأ الرجل واصابت العجوز، ہم سے غلطی ہو گئی اور بڑھیا جو بات کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے، بڑھیا کی بات وہ صحیح ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ یعنی نہ صرف اظہار رائے کی اس کو اجازت دی گئی، بلکہ اس نے جو آبجیکشن کیا خلیفہ وقت کو اپنی رائے بدلنی پڑی اس کی وجہ سے۔ یہ ایک مثال ہے بات کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن آؤ میں بتاؤں، تم بھی فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہو، دیکھو فرانس میں کیا ہو رہا ہے، دیکھو جرمنی میں کیا ہو رہا ہے، دیکھو چین کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن کا سبق آپ اپنے آپ کو پڑھائیے۔ فرانس کے اندر دو عورتیں ہیں، ایک عورت نکلتی ہے ہاف نیکڈ لباس میں، نیم برہنہ لباس میں، قانون اس کی سپورٹ کرتا ہے، قانون اس کی اجازت دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ اس کا اختیار ہے، چاہے وہ نیم برہنہ نکلے، چاہے وہ کوئی بھی لباس پہن کے نکلے۔ اور اس کے ساتھ دوسری عورت برقعے میں نکلتی ہے، قانون حرکت میں آ جاتا ہے کہ تمہیں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ خبردار جو برقعے کے ساتھ باہر نکلو، گرفتار کر لیے جاؤ گے، پکڑ لیے جاؤ گے، چالان کر دیا جائے گا جیسے پولیس یہاں چالان کرتا ہے۔ یہ ہے انصاف تمہارا، یہ ہے تمہارے انصاف کے پیمانے۔ دونوں عورتیں وہاں کی پیدائشی، دونوں عورتوں کے پاس فرانسیسی شہریت، دونوں کے پاس وہاں کا پاسپورٹ۔ ایک کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی مرضی آدھا لباس پہنے یا اس سے بھی کم پہنے، اور دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آؤ سیویلائزڈ کنٹریز کا ہم حال بتاتے ہیں۔ جرمنی کے اندر ایک خاتون کورٹ میں گئیں اور اسی حجاب کے مسئلے میں اس پر کسی نے چھیڑا، تو اس نے سوچا کہ سیویلائزڈ طریقہ یہ ہے کہ پراپر چینل سے ہم بات کریں۔ وہ کورٹ میں پہنچی اور کورٹ میں اس کا ٹرائل ہو رہا تھا۔ مقدمے کے دوران جرمنی میں پیش آنے والا جج کے سامنے یہ واقعہ ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار رائے، آزادی رائے اور لوگوں کی آزادی کے چیمپئن نہ جانے کیا کیا دعوے کرنے والے، ذرا دیکھیں اس جھلک کو کہ وہاں ٹرائل ہو رہا ہے کورٹ کے اندر، اور اس ٹرائل کے دوران وہ مجرم شخص جس نے اس خاتون کو تنگ کیا تھا، جس کے خلاف مقدمے کی سماعت چل رہی تھی، دوران مقدمہ جج کے سامنے وہ اس عورت پر گیا، چاقو لے کر اس پر حملہ کیا، اور اس وقت تک حملہ کرتا رہا جب تک کہ وہ ختم نہیں ہو گئی۔ یہ وہ منظر تھا۔ آڈینس میں اس کا شوہر بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ برداشت نہیں کر سکا اس منظر کو کہ میری بیوی کو اس طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ وہ جمپ مار کے اندر آیا اور اس نے اپنے بیوی کو بچانے کی کوشش کی۔ اتنے میں پولیس کو اطلاع دی جا چکی تھی۔ پولیس آئی اور پولیس کے داخل ہوتے ہی گولی کا نشانہ بنائی پولیس اس کے شوہر کو، یہ معلوم کیے بغیر کہ کیا ہوا، کیا حادثہ ہوا۔ اب یہاں پر آپ رکیے، دو باتوں پر غور کیجئے کہ جرمنی کی مہذب عدالت میں ٹرائل کے دوران ایک عورت کو قتل کر دیا گیا، لیلا شربینی، جس کو مصر کے اندر بعد میں لے جا کر دفن کیا گیا، اور پہلے تو وہ نیوز تک نہیں آئی۔ یہ میڈیا کا دور ہے نا، اس کو ذرا سمجھیے کہ وہ لوگ جو میڈیا پر اس طریقے سے اندھے بن کر اس کو قبول کرتے ہیں، ذرا سمجھیے کہ میڈیا کس چیز کو کب کس انداز سے پیش کرتا ہے۔ اتنا بڑا حادثہ، پہلے تو کوئی خبر نہیں، بعد میں جیسے ذیلی خبر آتی ہے، معمولی سی خبر، اور اس کے بعد
پولیس کا کردار، کیوں پولیس کی گولی اس آدمی کی طرف اٹھی، اور کورٹ میں تو بہت سے لوگ تھے اور وہ قاتل بھی تھا، کیونکہ پولیس جب آئی اس کو تو واقعہ نہیں معلوم، مگر پولیس کے ذہن میں یہی بات بیٹھی ہوئی تھی کہ جرم کر سکتا ہے تو صرف مسلمان کر سکتا ہے، ٹیررسٹ ہو سکتا ہے تو مسلمان ہو سکتا ہے، فنڈامنٹلسٹ ہو سکتا ہے تو صرف مسلمان ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کون کیا کر رہا ہے، سیدھے اس کے شوہر پر حملہ کر دیا۔ بعد میں صورتحال کا ان کو علم ہوا تو اس پر ندامت کا اظہار کیا گیا۔ ہم نے بیٹیوں کو کتنا برا سمجھا ہوا ہے، اس کی ایک اور مثال اپنے قریب چائنا میں آپ لے لیجئے۔ وہاں پر بعض جگہوں پر ایک بچہ پالیسی پر عمل کیا گیا، اور اس میں بھی انہوں نے کوشش کی کہ صرف مرد بچہ ہونا چاہیے۔ قدرت کے نظام میں دخل اندازی کرو گے تو کبھی سکون سے زندگی نہیں گزار سکتے، وہ احکم الحاکمین کا فیصلہ ہے، اس کا نظام اعتدال اور بیلنس کے ساتھ چلتا ہے۔ لیکن چائنا میں کیا ہوا، اس میں غلط انداز سے مداخلت کا نقصان خود ان کی اپنی ریسرچ کے مطابق کہ چند سالوں کے اندر اندر یہ خطرہ ہو گیا، بلکہ انہوں نے تو کہا 2020 سے پہلے تک چائنا کے اندر 2.5 کروڑ مرد ایسے رہیں گے جن کی شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہاں لڑکیوں کا شارٹیج ہو جائے گا۔ قدرتی نظام میں دخل اندازی اور اس کے کیا کیا نقصانات نہیں ہوتے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، آپ کا فائدہ تو میں تو کہتا ہوں انسان تو بہت اونچی بات ہے، حیوانات اور پرندوں اور چرندوں پر بھی ہوتا ہے۔ کیسے فائدہ ہو رہا ہے حیوانات، چرندوں اور پرندوں پر؟ آؤ میں مثال دوں آپ کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح گوشت کھانے کے لیے غذا کے طور پر اس کے اندر بھی سخت شرائط اور آداب مقرر فرمائی کہ جب تک کھانے کی ضرورت نہ ہو اس وقت تک ذبح نہ کریں، ذبح کرنے کے لیے بھی اپنی چھری کو صحیح کریں، تیز کریں، وغیرہ وغیرہ سارے اصول جو بہترین سلاٹر ہاؤس کے اندر اس وقت کمیلے میں ہو سکتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پیش فرمائے تاکہ جانور پر ظلم نہ ہو، اور کسی برڈ اور پرندے کو ضرورت کے بغیر نہ شکار کرو، نہ اس کے اوپر کوئی تیر چلاؤ، سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ مگر اب کیا ہو رہا ہے؟ آئیے ایک اور میں مثال دیتا ہوں، یورپ موسٹ سیویلائزڈ کنٹریز، آئیے ذرا اسپین چلتے ہیں۔ اسپین کے اندر وہاں کا ایک پاپولر گیم ہے، تفریحی گیم، جس کو بل فائٹ کہا جاتا ہے۔ اور وہ بل فائٹ کیا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے، آج ہو رہا ہے۔ قرآن پر اعتراض، نبی کی تعلیمات پر اعتراض۔ حیران ہوں میں کہ کم سے کم آگے پیچھے دیکھ تو لیتے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اعتراض سے پہلے۔ بل فائٹ وہ یہ کہ بیل کو تیار کیا جاتا ہے اسی کام کے لیے، اور لوگ ٹکٹ خرید کر جاتے ہیں، انٹرٹینمنٹ، تفریحی مشغلہ ہے یہ وہاں کا۔ وہ مقابلہ کیسے کہ ایک آدمی تیر اور بھالے سے تیار اکھاڑے میں اترتا ہے، اور اس کے مقابلے میں معصوم جانور بیل کو اتارا جاتا ہے، اور بیل جب اس پر حملہ کرنے کے لیے بھاگتا ہے، ایک تیر چلایا گیا اس پر، خون کا فوارہ اس سے نکلتا ہے، پھر اس کے بعد سیکنڈ راؤنڈ، پھر دوسرا تیر، تھرڈ راؤنڈ، تیسرا تیر، اس وقت تک تیر چلائے جاتے ہیں یا تلوار سے حملہ کیا جاتا ہے جب تک کہ بیل عاجز آ کر بے ہوش ہو کر گر نہ جائے۔ یہ دنیا دیکھ رہی ہے، ہر تیر پر تالی ماری جاتی ہے، شاباش تم نے بہت اچھا کام کیا۔ اور انگلینڈ چلیے، وہاں پر فاکس ہنٹنگ اب تو قانونی طور پر حکومت چاہ رہی ہے کہ اس پر پابندی لگا دے، مگر لوگ تیار نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ انگریز نوابوں کا یہ کھیل ہے۔ ہمارے ہاں نواب ہوتے ہیں نا، اصل نواب انگریزوں کے بھی ہوتے ہیں، ان کے بھی نواب ہیں۔ انہوں نے یہ کھیل شروع کیا، فاکس ہنٹنگ، لومڑی کا شکار، کتوں کو لے کر جاتے ہیں اور کس بے دردی کے ساتھ چیر پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ خود وہاں کے متمدن لوگ اس منظر کو دیکھ کر، اس بربریت اور حیوانیت کو دیکھ کر چیخنے اور چلانے لگے کہ یہ کیا بلا ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ تو اب بھی چلتا ہے، اور اسلام میں
ان چیزوں کو حرام قرار دیا گیا. رسول رحمت نے تو کسی پرندے کو بغیر مقصد کے، اور وہ بھی جینیون معقول ریزن ہونا چاہیے، اس کے بغیر شکار کرنے کی تک اجازت نہیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ انداز، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری رحمت ہے سب کے لیے، اور وہ رحمت کے اثرات ہر جگہ پر پہنچنے چاہیے. آپ کے بارے میں کہا گیا وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. نبی کا کام یہ ہے کہ انسانوں پر جو مختلف قسم کے بوجھ لاد دیے گئے تھے ان سے ان کو نجات دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نجات دی، اس کی یہ ہلکی سی میں نے مثال آپ کے سامنے پیش کی. اب ہمارے لیے کیا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری تعلیمات کو ہم اگر قبول کریں گے تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں رہے گی کہ ڈنمارک کے کارٹونسٹ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کوئی کارٹون بنا دیے جائیں یا فیس بک کے اندر آپ کے خلاف کوئی حملہ کیا جائے. کیوں نہیں پرواہ ہوگی؟ اس لیے کہ قرآن نے تو بہت پہلے کہہ دیا ان شانئک ھو الابتر. یہ جو اس طرح کی حرکتیں کرنے والے ہیں اصل تباہ اور برباد تو وہ لوگ ہو جائیں گے. نبی کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے جس کے بارے میں رب العالمین نے تو یہاں تک فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آپ کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرما دیا ہے. آپ کا ذکر اتنا بلند کر دیا گیا، اتنا بلند کر دیا گیا. اٹھائیے گھڑی، کوئی گھنٹہ نہیں، کوئی منٹ نہیں، میں کہتا ہوں کوئی سیکنڈ آپ کی گھڑی کا ایسا نہیں ہے جس میں کہیں نہ کہیں رسول پاک کا مبارک تذکرہ نہ ہو رہا ہو. کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزر سکتا پوری دنیا میں. کہیں اذان ہو رہی ہے اس میں بھی نبی کا نام، کہیں اقامت ہو رہی ہے اس میں بھی نبی کا تذکرہ، کہیں نماز پڑھی جا رہی ہے فرض اس میں بھی نبی پر درود و سلام، کہیں کوئی سنت پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی نفل کا اہتمام کر رہا ہے، کہیں درس حدیث کی مجلس ہے، نبی کے فرامین، نبی کی سنت، نبی کے اقوال کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. کون سا ایسا سیکنڈ آ سکتا ہے گھڑی میں جس میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو رہا ہو، پاکیزہ ذکر نہ ہو رہا ہو؟ اللہ نے آپ کی شان تو اتنی بلند فرما دی کہ سورہ احزاب آیت 56 میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالی آپ پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، ملائکہ آپ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں. کتنا بلند ہو گیا مقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی ذات گرامی کا. یہی وہ بلند مقام تھا جس کو کوئی سمجھ لے آپ کے دامن میں ہی اس کو سکون ملتا ہے، آپ سے وہ دور نہیں جا سکتا. اس کی ایک میں مثال صحابہ کرام میں سے حضرت مصعب بن عمیر یہاں موجود حضرات اور ان کی دلچسپی اور ان کی معلومات میں اضافے کے لیے تاکہ ہم یہ اندازہ کر سکیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا انداز کیا ہوا کرتا تھا. حضرت مصعب بن عمیر مکے کا ایک تندرست صحت مند جوان جو عیش و عشرت میں اپنی جوانی گزار رہا تھا. ان کی والدہ محترمہ بڑے فخر سے کہا کرتی تھی کہ میرا بیٹا مصعب اگر ایک مرتبہ کوئی کپڑا پہن لے دوبارہ دھو کر نہیں پہنا کرتا، جب کپڑا بدلے گا نیا کپڑا. یہ شان تھی ان کی زندگی کی. اور جب وہ کسی راستے سے گزر جاتے اس راستے کی فضاؤں کی مہک کو سونگھ کر بعد میں آنے والا کہہ سکتا تھا ادھر سے مصعب کا گزر ہوا ہوگا، اس لیے کہ مکے میں اتنی اچھی خوشبو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں لگا سکتا. یہ عیش و آرام کا ان کا ایک انداز تھا. وہی مصعب جب رسول رحمت کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، آپ کی محبت ان کے دل و دماغ پر چھا جاتی ہے تو کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے. حضرت مصعب رضی اللہ عنہ ایمان قبول کرتے ہیں. ان کی والدہ کو پتا چلتا ہے، اس نے وہ تمام حربے استعمال کیے جس سے ان کو ایمان سے روکا جا سکے کہ بیٹے اگر تم مجھے محبوب ہو
اور میرے ساتھ بھی تمہارا یہی معاملہ ہے تو انکار کر دو رسول کا۔ حضرت مصعب نے فرمایا اماں جان آپ کی محبت تو بہت ہے مجھے، لیکن وہ محبت جو محمد مصطفیٰ سے ٹکرا جائے میں آپ کو تو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں نے ایک اور حربہ استعمال کیا کہ بیٹے میں بھوکی مر جاؤں گی، اس وقت تک کوئی چیز کھاؤں گی پیوں گی نہیں جب تک کہ تم اسلام کا ایمان کا انکار نہ کر دو۔ حضرت مصعب نے کہا اماں جان آپ کی محبت تو بہت ہے اور یہ جو حالت بنا رکھی ہے اس سے صدمہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس صدمے کی جو قیمت آپ لینا چاہتی ہیں وہ قیمت میں کبھی دینے والا نہیں، وہ کبھی میں نہیں دے سکتا کہ نبی کو چھوڑوں آپ کی محبت میں، آپ کھائیں یا نہ کھائیں، مگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک اور حربہ استعمال کیا کہ یہ جو دولت ہے جس پر تمہیں بڑا ناز ہے، غرور ہے اور بڑی عیش کی زندگی گزار رہے ہو، یہ بھی تو میری دی ہوئی ہے، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرو گے تو یہ دولت کا تمہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ یہ بڑا خطرناک وار ہوتا ہے۔ اچھے اچھے زہد و پرہیزگاری کی بات کرنے والے جب پیسوں کا مسئلہ آتا ہے تو ڈگمگا جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں آج یہاں پر بھی، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، فتویٰ برائے سیل، دین برائے فروخت، حق برائے فروخت، حق کو چند ٹکڑوں کے عوض، گرانٹ کے عوض فروخت کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں؟ اسی ٹی وی چینل کو روکنے کے لیے کہاں کہاں گھر گھر مہم چلائی جا رہی ہے۔ کیا ہے اس ٹی وی کے اندر؟ کون سی ایسی غلط بات کر دی گئی؟ قرآن و سنت کی شمع کو تم پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن و سنت کی آواز یہ پھونکوں سے بجھائی جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ داعیان دین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرو، ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہو۔ خدا کی بارگاہ میں کل جو پیش کیے جاؤ گے وہاں کیا جواب دیں گے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یورپ میں اس وقت، برطانیہ میں اس وقت بعض داعیان دین کے راستے میں رکاوٹیں بننے کے لیے انہوں نے اپنے دین کا سودا کیا، ملت کا سودا کیا، ضمیر کا سودا کیا، اور نہ جانے کن کن چیزوں کا سودا کیا، اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان تو ان داعیان دین کو کچھ نہیں پہنچا، اس لیے کہ رب العالمین جن کی حفاظت فرمائے ان کو اس طرح کی باتوں سے کوئی نقصان نہیں کیا جا سکتا۔ نقصان تم نے اپنا خود کیا ہے، آخرت فروشی کا، ضمیر فروشی کا، انسانیت فروشی کا، اور اس کی گھر گھر سے گواہی مل سکتی ہے۔ اگر تم اپنے ضمیر سے پوچھ لو تو تمہارا ضمیر بھی اس کی گواہی دے سکتا ہے۔ دیکھیے صحابی رسول کو، انہوں نے دنیا کو کیسے ٹھکرا دیا۔ حضرت مصعب نے کہا اماں جان نبوت کا انکار کروں اس دولت کے لیے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ بنے ہو محبان رسول، اور دیکھو اپنی سیرت و کردار کو بھی کہ کیسی سیرت، کہاں کا کردار، کہاں کا اخلاق۔ حضرت مصعب نے کہا کہ دولت لے لیجئے مجھے نہیں چاہیے، مگر نبوت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے واقعی ان کی دولت اس سے ان کو محروم کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت مصعب رضی اللہ عنہ جب گھر سے نکل رہے تھے سب چیزوں کو چھوڑ کر، ماں نے کہا بیٹا رک جاؤ، یہ جو تم کپڑے پہنے ہوئے ہو یہ بھی تو میرے ہی دیے ہوئے ہیں، اس کو پہن کر جانے کا تمہیں اختیار نہیں ہے۔ بیٹے نے کہا اماں جان اگر یہی آپ کی خوشی ہے تو یہ کپڑے آپ کو سلامت ہوں۔ ایک تولیہ لپیٹ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے ہی حاضر ہو گئے۔ یہ زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب کو دیکھ کر 2 مرتبہ آنسو بہائے تھے۔ جب وہ اس حالت میں آئے رسول رحمت کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو مصعب کو ایمان کی قیمت دے کر آ رہا ہے۔ اور اس مصعب نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ جب مدینہ منورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی کو بھیجنے کی بات آئی تو رسول رحمت کی نظر انتخاب
اپنے اسی جانثار صحابی پر پڑی۔ حضرت مصعب نے وہ کارنامہ انجام دیا مدینہ منورہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے پہلے مدینہ منورہ کے گھر گھر میں اسلام پہنچا دیا۔ اور یہی مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب احد کے میدان میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیے جاتے ہیں تو اتفاق کی بات ہے کہ جب وہاں پر تدفین کا مسئلہ تھا تو جو چادر ان کے حصے میں آئی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اگر اسے سر سے ڈھانکتے تو حضرت مصعب کے پاؤں کھلے رہ جاتے، پاؤں کی طرف سے ڈھانکتے تو سر کھلا رہتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو دوسری مرتبہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ ایک وہ دور تھا جب ناز و نعم، عیش و عشرت کی زندگی مصعب گزارا کرتے تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی حالت کیا سے کیا ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ سر پر تو کپڑا ڈال دو اور پاؤں کو گھاس اور پتوں کے ذریعے سے چھپا دو۔ اسی طرح سے ان کی تدفین عمل میں آئی۔ یہ صحابی رسول کی ایک مثال ہے۔ ایسی مثالیں بیسیوں آپ کو صحابہ کرام کے طبقے میں ملیں گی، یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ سچے محبان رسول ان کا کردار کیا تھا، وہ کس طریقے کا عمل کیا کرتے تھے۔ آج یہ کانفرنس جس کا عنوان ہی یہ رکھا گیا ہے کہ اسلام ہی انسانیت کے لیے حل ہے، اور یہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی یہی رہے گا، اس لیے کہ اسلام یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ یہ خالق ہے۔ خالق سے بہتر انسان کے لیے کوئی حل پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری نظر ایک طرف چیلنجز، مشکلات اور پریشانیوں پر بھی ہو، مگر اس کے پیچھے پائے جانے والے امکانات اور پاسبلٹیز پر بھی ہو۔ کانٹوں کی موجودگی میں پھولوں سے فائدہ اٹھانا ہم سیکھیں۔ اسی کانفرنس کی مثال لیجئے، اٹھائیے نظر، دیکھیے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کو لوگوں کے۔ آپ سمیہ میدان جو اپنی وسعتوں کے باوجود تنگی دامہ کا شکوہ کر رہا ہے، وسعت کے باوجود لوگوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں، آخر کون ان کو گن پوائنٹ پر یہاں پر لایا؟ یہ ہے چیلنج۔ لیکن یہ مجمع بتا رہا ہے کہ اس چیلنج کے پیچھے کتنے امکانات بھی موجود ہیں، کہ اگر ہم حکمت کے ساتھ کام کرتے جائیں تو مجمع آنے کے لیے تیار ہے۔ لوگ پیاسے ہیں حق کو قبول کرنے کے لیے۔ کیسے پیاسے ہیں حق کو قبول کرنے کے لیے؟ آپ نے یہ 10 روزہ کانفرنس میں 8ویں دن دیکھا، 9ویں دن دیکھا، اور آخری دن بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کتنے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، شوق کے ساتھ، اپنی جوق کے ساتھ، اپنے جذبے کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آج بھی دنیا کے بہت سارے لوگ متلاشی ہیں حق کے، سرگرداں ہیں سچائی کے لیے، پیاسے ہیں رسول رحمت کی تعلیمات کو پانے کے لیے۔ ہے کوئی جو ان کی پیاس کو بجھائے؟ ہے کوئی جو ان کی تڑپ کو کم کر سکے؟ ہے کوئی جو ان کی حیرانی اور پریشانی کی تدبیر اور اس کا علاج بتا سکے؟ اگر علاج بتایا گیا ڈاکٹر صاحب کی طرف سے، ان کی ٹیم کی طرف سے اور ان کے اسٹاف کی طرف سے، اسی مجمع سے، اسی ملک سے، ایک دو نہیں، دسیوں کی تعداد میں لوگوں نے لبیک کہا، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا۔ کہیں آپ نے یہ بھی سنا کہ وقت کی کمی کے باعث ہم ہر ایک کو الگ الگ اسٹیج پہ نہیں بلا سکتے؟ کتنے لوگ ہیں کہ اسٹیج پر الگ الگ بلانا مشکل ہو رہا ہے، مجموعی طور پر کلمہ طیبہ ان کو پڑھایا جا رہا ہے۔ کیا معنی ہوا اس کا؟ کہ آواز تم دو، ہم آنے کے لیے تیار ہیں، قدم اٹھاؤ، ہم تمہارے قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے تیار ہیں، تم بتاؤ، ہم تمہاری رہنمائی میں چلنے کے لیے تیار ہیں۔ چھوڑو ان چیلنجز کو، چھوڑو ان مشکلات کو، چھوڑو ان کھوکھلے دعووں کو، کیونکہ یہ ہر دور میں رہا ہے کہ جب حق چلتا ہے تو باطل کی طرف سے بھی طاغوتی قوتیں اپنی کوشش کرتی ہیں
تاکہ حق کی آواز کو دبایا جا سکے. مگر حق کی آواز کیا کوئی دبا سکتا ہے؟ نہ کبھی ایسے ہوا، نہ کبھی ایسے ہو سکتا ہے. پڑھیے قرآن. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ دین اس لیے نازل فرمایا تمام مذاہب پر یہ غالب آ کر رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت اسلامی دعوت کے بڑھتے ہوئے قدموں کو اب روک نہیں سکتی. شب تاریخ سے صبح روشن نمودار ہو کر رہے گی، ہو کر رہے گی، ہو کر رہے گی انشاءاللہ تعالی. پوری دنیا کی طاقت مل جائے، شرک اور طاغوتی قوتیں جتنی بھی زور لگا لیں، کر لیں زور لگا کر، دیکھ لیں اپنی طاقتوں کو آزما کر. پھر آئیے دیکھیں اس مجمع کو، آئیے دیکھیں ٹھاٹے مارتے ہوئے اس سمندر کو، تاکہ آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ آپ کی کوششوں کا کیا پھل آپ کو ملا. دین کو مٹانا چاہتے ہو، دعوت حق کو دبانا چاہتے ہو، پھوکوں سے اس چراغ کو گل کرنا چاہتے ہو. ایسے بہت سے لوگ ماضی میں بھی آئے، مٹ گئے. دیکھیے ابو لہب کو کون تھا وہ، دیکھیے ابو جہل کو کون تھا وہ. کیا اسلام کی شمع کو بجھانے میں وہ لوگ کامیاب ہو سکے؟ نہ کبھی کامیابی ان کو ملی، نہ آج کبھی کامیابی مل سکتی ہے. ضرورت یہ ہے کہ ہم دین رحمت کو، رسول رحمت کی تعلیمات کو سمجھیں اور رسول رحمت کے دامن سے صحیح معنوں میں محبت کرنے والے بنیں. اور اگر بنیں گے تو صرف یہ ہندوستان کی بات نہیں بلکہ دنیا بھر میں. آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیز پھیلنے والی دعوت وہ دعوت اسلامی ہے. یورپ کی آپ مثال لے لیں. چند سالوں پہلے تک گنی چنی چند مساجد تھیں، آج سینکڑوں کی تعداد میں مسجدیں بن رہی ہیں. آج سینکڑوں کی تعداد میں دینی مدارس وہاں بن رہے ہیں، مراکز وجود میں آ رہے ہیں. وہاں کے بچے قرآن کے حافظ، وہاں کے بچے قرآن مجید کے عالم دین، دین کے سمجھنے والے. خواتین کی ایک بڑی تعداد دین کا کام کرنے والیوں کی. کون ان کو لا رہا ہے؟ کیسے وہ آ رہی ہیں؟ یورپ میں رہنے والے جانتے ہیں کہ بعض موقعوں پر رمضان میں تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے بعض اوقات یک بستہ سردی کے اندر دن بھر کام کر کے تھک ہارنے کے باوجود اس کثیر تعداد میں جوق در جوق لوگ آتے ہیں کہ بعض اوقات وسیع و عریض مسجدیں ہونے کے باوجود ان کو گنجائش نہیں ملتی. حتیٰ کہ فٹ پاتھ پر کھلے پارک میں وہ نماز پڑھنے پر مجبور، اتنی سخت سردی میں. یہ کیا بتا رہا ہے ہمیں؟ یہ بات یہ بتا رہی ہے کہ دین اسلام کی ہوا، دین اسلام کی دعوت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، کیونکہ یہ دین رحمت ہے، یہ دین امن ہے، یہ سلامتی اور آشتی کا دین ہے. اس سے بہتر سلامتی کہیں اور کسی کو نہیں مل سکتی. اس سے بہتر اور کوئی اچھی بات کہیں پر کسی کو نہیں مل سکتی. اب ہمارا یہ کام ہے کہ رسول رحمت کی تعلیمات کو ہم سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں، تاکہ اگر ہم چلیں تو ہم کو دیکھ کر کوئی آدمی گواہی دے سکے کہ یہ رسول رحمت کو ماننے والے ہیں، جن کی یہ مہک آ رہی ہے. ہماری سیرت، ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار دوسروں کو دین کے قریب لانے کا ذریعہ بنے. یہ چند اس وقت موٹی موٹی میری گزارشات تھیں کہ اگر دین رحمت کی تعلیمات کو ہم سن لیں، سمجھ لیں اور اس پر عمل کریں تو یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا اور دوسروں کے لیے بھی دعوت دین کو مؤثر طریقے سے آگے بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی رحمت بھری تعلیمات ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت و سیرت کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئے تخت و تاج میں نئے لشکر و سپاہ میں ہے، نئے تخت و تاج میں نئے لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے. یہ تھے شیخ عبدالہادی عمری حفظہ اللہ،
جو رحمت للعالمین کے عنوان پر اپنے خیالات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا موازنہ کر رہے تھے۔ آئیے اب ہم اپنے مہمان محترم سے سامعین کی طرف سے کیے گئے کچھ سوالات رکھتے ہیں۔ پہلا سوال ایک بھائی کا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ مولانا محترم آپ نے خواتین کے حقوق کا تذکرہ کیا، لیکن مساجد میں عورتوں کے داخلے پر سخت پابندی کیوں لگائی گئی؟ جزاکم اللہ خیر۔ یہ واقعی ایک افسوسناک سوال بھی ہے۔ افسوسناک اس لیے، سوال تو اپنی جگہ بہت اچھا ہے لیکن صورتحال کچھ اسی طرح کی ہے۔ لیکن پابندی کس نے لگائی، کیسے یہ پابندی لگائی گئی، اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پابندی لگائی؟ کیونکہ ایک اصول یاد رکھیں، دین وہ نہیں جو میں عمل کر رہا ہوں، دین وہ نہیں جو پیر صاحب بتائیں، دین وہ نہیں جو شیخ صاحب بتائیں یا کوئی اسکالر صاحب بتائیں، دین وہ ہے جو قرآن و سنت کے اندر محفوظ ہے۔ جو چیز قرآن و سنت میں ہے وہی دین ہے، اس سے ہٹ کر کوئی دین نہیں ہو سکتا۔ کرائیٹیریا اور معیار کسی چیز یا حکم کو معلوم کرنے کا وہ قرآن و سنت۔ کیا اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی؟ جواب ہے نہیں لگائی۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ پابندی نہیں، اجازت دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں خواتین آیا کرتی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں خواتین آیا کرتی تھیں، اور یہ پابندی کو جو لگائی گئی، یہ پابندی بعد میں کچھ لوگوں نے، ہو سکتا ان کے پاس کوئی مصلحت ہو، اس کی بنیاد پر لگائی ہو، لیکن اس پابندی کے واقعی سنگین نقصانات بھی ہوئے۔ کیا نقصانات ہوئے، اس کی ایک میں پریکٹیکل مثال دینا چاہوں گا، کیونکہ اصول تو یہ ہے کہ پابندی نہیں ہے، صرف اسلام اتنا کہتا ہے کہ مسجد میں جائیں تو سمپل حالت میں، بناؤ سنگار میک اپ کے بغیر جائیں تاکہ عبادت خشوع اور خضوع کے ساتھ کر سکیں۔ پابندی لگانے کے نقصانات میں سے ایک نقصان، چونکہ سوال کیا گیا، برطانیہ کے ایک شہر میں یہ واقعہ پیش آیا، یہ فرضی واقعہ نہیں، لیسٹر ایک مشہور شہر ہے، تاکہ میری بات دلیل کے طور پر آپ پیش کر سکیں۔ وہاں پر ایک کونسل کی میٹنگ تھی، اس میں کچھ مرد اور عورتیں بھی تھیں۔ میٹنگ تو سرکاری تھی۔ میٹنگ کے بعد یہ ہوا کہ جب بریک دیا گیا، وقفہ، تو اس میں کچھ اتفاق کہہ لیجئے یا بدقسمتی کہہ لیجئے کہ کچھ نمازی عورتیں بھی تھیں۔ وہ آپ کو تعجب ہوگا کہ بدقسمتی کیوں؟ اب آپ کو آگے کی بات سے اندازہ ہوگا کہ واقعی یہ بات کچھ اسی طرح کی ہے کہ آج کے زمانے میں عورتیں اگر نماز پڑھنا چاہیں تو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ ہمارے تصورات کی وجہ سے، قرآن و سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو جو نمازی خواتین تھیں، انہوں نے دیکھا کہ وہاں جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کے قریب ایک مسجد ہے، بہت بڑی مسجد، قریب میں ہی اس کا افتتاح بھی ہوا تھا۔ وہ مسجد کے دروازے پر گئیں تو ان کو روک دیا گیا، کہا گیا کہ عورت کا مسجد میں داخلہ منع ہے۔ ان خواتین نے کہا کہ ہم دوسرے شہر سے آئی ہیں، ہمارے پاس یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اور خیر سے اندر جماعت بھی نہیں ہو رہی ہے کہ مردوں کے ساتھ مدبھیڑ کا کوئی خطرہ ہو، ہم اندر جائیں، نماز پڑھیں گے اور نکل جائیں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ مسجد کا ایک نظام ہے، یہاں عورتوں کی اجازت بہرحال نہیں دی جا سکتی۔ یہ آرگیومنٹ چل رہا تھا۔ اب وہ عورتوں نے بڑا اصرار کیا، کیا ہم سڑک پہ نماز پڑھیں یا نماز چھوڑ دیں، کیا کریں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کا فیصلہ، آپ جیسے چاہیں کریں، لیکن مسجد میں اجازت نہیں ہے۔ یہ جو بات چیت ہو رہی تھی، ایک سوئے اتفاق سمجھ لیجئے، حسن اتفاق ہمیں بیدار کرنے کے لیے، وہ مسجد کے مقابلے میں وہاں ایک چرچ ہے، ابھی بھی ہے چرچ، اس شہر کے اندر وہ چرچ مسجد سے متصل ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ چرچ کا ایک آدمی یہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ عورتیں معززات وہ آرگیومنٹ اور تکرار کر رہی ہیں، اسے نہیں معلوم مسئلہ کیا ہے۔ وہ ازراہ ہمدردی کے آگے آیا، انگریز غیر مسلم، وہ آگے آیا، ایک عیسائی، اس نے ماجرا دریافت کیا۔ اب عورتوں کے لیے بڑی شرمندگی کی بات تھی، اگر یہ کہیں کہ ہمیں مسجد میں جانے سے روکا جا رہا ہے تو غیر مسلم کے سامنے شرمندگی، نہ کہیں تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو وہ چونکہ وہاں کی لڑکیاں تھیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم دوسرے شہر سے آئی ہوئی ہیں، یہاں ہمارا کوئی جاننے والا ہے نہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں عورت کا داخلہ منع ہے۔ تو اس نے ایک عجیب سی بات کی، اس عیسائی غیر مسلم نے کہا
اگر آپ چاہیں، آپ سڑک پہ نماز پڑھتی ہیں، یہ اچھا نہیں لگے گا، اگر آپ چاہیں میں چرچ کے دروازے کھول دیتا ہوں، آپ جائیں ہماری چرچ میں اپنی نماز پڑھ لیں۔ اب آپ یہاں 1 منٹ رکیے، اور پھر یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اس نے اس کے بعد جا کر کونسل میں رپورٹ بھی کر دی کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہ سلوک اسلام کی بدنامی کا سبب بنا، اسلام نے نہیں روکا، ہمارے سلوک کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ جزاک اللہ۔ امت اللہ نامی بہن ہیں، ان کا ایک سوال ہے کہ ایک شخص شراب کا کاروبار کرتا ہے، کیا اس کے ساتھ تعلقات منقطع کر لینا چاہیے؟ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ بہت سارے لوگ ڈرگز کے کاروبار میں، شراب میں انوالو ہوتے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کہا ہے۔ جیسے میں نے خطاب میں بھی کہا کہ یہ حرام کر دیا گیا ہے اور اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا شراب پینے والا، بیچنے والا، بنانے والا، سرو کرنے والا، وہ سب کے سب گناہ کے اندر شامل ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے پہلے ان کی نصیحت کی جائے، سمجھایا جائے، شاید تبلیغ کے ذریعے سے ان کو بات سمجھ میں آ جائے، اور اگر بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، دعا بھی کرتے رہیں ساتھ ساتھ، لیکن یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تو ان کا کم سے کم اتنا بائیکاٹ کریں کہ کھانے پینے کے اندر شیئر نہ کیا کریں، تاکہ ان کو فیل ہو، ریئلائز کریں کہ آپ کے اس حرام کام کی وجہ سے ہم آپ کے گھر کھانا نہیں کھاتے، مگر تعلقات کو پوری طرح نہ کاٹیں، تاکہ تبلیغ کا، سمجھانے کا، واعظ و نصیحت کا کوئی نہ کوئی بہانہ باقی رہے اور آپ اس کو سمجھاتے رہیں۔ انتہائی اہم سوال ہے عبد الرحمن بھائی کا، وہ کہتے ہیں کیا قرآن مجید کی تفسیر سمجھنے کے لیے اس یعنی حدیث کی ضرورت ہے؟ کیا اس تصور سے قرآن کی عظمت کم نہیں ہو جاتی؟ دیکھیے قرآن کریم واقعی بڑا عظیم کلام ہے، یہ کلام ربانی ہے، کلام الہی ہے۔ رب العالمین نے تمام دنیا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے اسے نازل فرمایا۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ یہ وہ کتاب ہے جو اس لیے نازل کی گئی تاکہ ظلمتوں اور تاریکیوں میں بھٹکنے والے لوگوں کو اجالے میں اور روشنی میں لا کر کھڑا کیا جائے، یہ اس کا مقصد ہے۔ قرآن کریم عظیم کلام ہے، لیکن قرآن کریم کو کون گھٹائے گا؟ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سمجھتے ہیں تو قرآن کی شان میں اضافہ ہوگا، قرآن کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ قرآن کریم ایک دستور ہے، اور دستور اس میں پوری ڈیٹیل اور تفصیلات نہیں ہو سکتی، اصول ہوتے ہیں، بنیادی باتیں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں مثال کے طور پر پہلے صفحے کو آپ لے لیں، اس میں اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے دیا اس پر وہ خرچ کرتے ہیں، یہ حکم دیا گیا۔ اگر میں اس پر عمل کرنا چاہوں، قرآن کے اس پہلے حکم پر جو پہلے صفحے میں ہے، جس کو 70 سے زیادہ مقامات پر پھر دہرایا گیا ہے، کیسے میں عمل کروں گا؟ صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ کیسے اس کو ادا کیا جائے؟ کتنی رکعت ظہر کی، کتنی عصر کی، کتنی مغرب کی، رکوع، سجدہ، یہ ساری چیزیں مجھے کہاں سے ملیں گی؟ اس کے لیے کوئی ایسی شخصیت چاہیے جو ایکسپلین کرے، جو اس کی وضاحت کرے۔ اب وہ شخصیت میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ کسی کو چن لیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، یا وہ شخصیت وہ بھی ہو سکتی ہے جن پر براہ راست یہ کلام نازل ہوا، جو وحی کی روشنی میں فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ سورہ نجم میں کہا گیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہا کرتے جب تک کہ وحی نہ نازل ہو جائے، اور وحی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو کلام اللہ اور اس کی ایکسپلینیشن بھی وحی کی روشنی میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں تو اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا قرآن کریم کے ان احکام کو سمجھنے کا۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے رسول کی طرف دیکھنا ضروری ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں ہی کو حدیث اور سنت کہا جاتا ہے، آپ کے فرامین، آپ کے ارشادات، آپ کے اعمال اور صحابہ کرام کے وہ اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکگنائز کیا، ایکسیپٹ کیا، اس سے بہتر قرآن مجید کی نہ کوئی تفسیر ہو سکتی ہے، نہ ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے۔ اگر میں نبی کو چھوڑ دوں، آپ کو اپنا رہنما بنا لوں، کوئی اسکالر کو اپنا رہنما بنا لوں، کوئی پروفیسر کو اپنا رہنما بنا لوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ نبی کے مقابلے میں آج کے کسی اسکالر کو یا رہنما کو یا رائٹر کو نبی سے زیادہ اہم سمجھتا ہوں، کہ وہ قرآن کو زیادہ سمجھے گا اور نبی کم سمجھیں گے۔ اس لیے یہ ایک باطل اور غلط تصور ہے کہ قرآن مجید کو ہم اپنی طور پر سمجھیں، بلکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہوگا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، ارشادات اور صحابہ کرام کے اعمال حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچے ہیں، اور وہ محفوظ حالت میں ہیں، اتنی محفوظ حالت میں ہے کہ مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم اورنٹیلسٹ مستشرقین وہ تک یہ گواہی دے رہے ہیں کہ لیفتخر المسلمون علی علم حدیثہم ما شاءوا، غیر مسلموں کی یہ گواہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ذخیرہ حدیث پر جتنا فخر کرنا چاہیں انہیں اس کا حق پہنچتا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسی دینی، سماجی، سیاسی کوئی شخصیت تاریخ میں نہیں گزری جس کے اعمال کو اتنا محفوظ کیا گیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کیا گیا۔ جزاک اللہ۔ مسلمانوں کے موجودہ حالات اور ہماری مسلم سوسائٹی کو سامنے رکھتے ہوئے انتہائی اہم سوال کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا صرف اچھے اخلاق کی بنیاد پر بیٹی یا بیٹے کا رشتہ قبول کر لینا چاہیے؟ کسی اور چیز مثلاً خوبصورتی وغیرہ کے متعلق دریافت کرنا غلط ہے؟ بڑا دلچسپ اور پرلطف سوال ہے یہ۔ تو دیکھیے کہ اصل میں معیار کیا ہے اور کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے، یہ بھی ہم سنت کے ذریعے سے ہی دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورت کا سلیکشن 4 باتوں میں سے کسی کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے، یا تو لوگ اس کی بیوٹی دیکھتے ہیں، حسن و جمال، یا اس کی دولت دیکھتے ہیں کہ رچ بیک گراؤنڈ کی ہے، فیملی بہت مالدار ہے، یا نہیں تو اونچے حسب نسب کہ رائل فیملی کی ہے یا بڑی برادری کی ہے وغیرہ وغیرہ، یا نہیں تو ولی دینہا فاظفر بذات الدین تریبت یداک، اس کے دین کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ اخلاق اور سیرت کیریکٹر والی کو ترجیح دو، تم اس کے ذریعے سے کامیابی پا سکتے ہو۔ یہی بات مرد کے بارے میں بھی آپ نے فرمائی، لیکن اس کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ حسن اخلاق اور سیرت کے ساتھ اگر آپ دوسری چیزوں کو دیکھنا چاہیں تو اس سے منع کیا گیا، ایسے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے دریافت کیا کہ میرے ہاں رشتہ لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے 2 صحابہ کے نام بھی پیش کیے، فلاں اور فلاں کا۔ اب ظاہر ہے صحابہ کرام کے اخلاق اور سیرت پر تو کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس موقع پر کہ فلاں صحابی جو ہیں وہ بہت زیادہ غریب اور پسماندہ زندگی گزار رہے ہیں، تمہارے لیے ان کے ساتھ زندگی بسر کرنے میں بڑی دشواری پیش آ سکتی ہے۔ اور دوسرے جو 20 صحابی ہیں وہ جو ہے بڑے غصیلی طبیعت والے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بات بات پر پٹائی کرنے لگ جائیں، اس کے بجائے آپ نے حضرت اسامہ کی پرپوزل کی۔ تو اس طرح سے معلوم یہ ہوا کہ اخلاق اور سیرت کے علاوہ بھی جو دوسرے پہلو ہیں وہ دیکھے جانے چاہیے، مگر اس کو سیکنڈ پرائرٹی میں رکھیں، آپ دوسری ترجیح اس کو دیں۔ پہلا جو ہے اخلاق، دینداری، اور اس کے بعد جو دوسری چیزیں ہیں، اور یہی کفو کی ایک بہترین مثال ہے جس کے ذریعے سے دونوں میں ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے اور دونوں پاکیزہ زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں ابو اسامہ، وہ سوال کرتے ہیں شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا کسی امام یا فقیہ کی رائے سے ایک عام طالب علم بھی اختلاف کر سکتا ہے جس کا علم اتنا زیادہ نہ ہو؟ دیکھیے امام ہو یا کسی کی بھی رائے سے، کسی بھی قطع نظر وہ کون ہے، اس کی رائے سے اختلاف کرنے کے لیے کچھ اصول اور ضابطے ہیں، کچھ رولز اور ریگولیشن ہیں۔ اگر آپ اس کی بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں آپ کوئی اور رائے دینا چاہتے ہیں تو اس کا آپ کو حق ہے، لیکن آپ سننے والے کی بات سمجھتے نہیں ہیں تو رائے کیسے دیں گے؟ آپ اس سے اعتراض یا اختلاف کس بنیاد پر کریں گے؟ یہ اصول ذہن میں رکھیے۔ اگر کوئی امام یا کوئی فقیہ کسی مسئلے میں کوئی رائے دیتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ اس سے بڑے امام ہوں تبھی آپ اعتراض کر سکتے ہیں۔ اس مسئلے کے بارے میں آپ کی معلومات درست ہوں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس فلاں مسئلے میں فلاں فقیہ کی رائے اس حدیث کے خلاف ہے تو آپ بالکل چھوڑ سکتے ہیں اس کو۔ یہی تعلیم حضرات فقہائے کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین کی تھی۔ آپ دیکھیے بڑے بڑے فقہ
مثلا مشہور فقہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث بہت بڑے فقیہ ہیں، وہ کیا کہا کرتے تھے؟ کل منا یوخذ ویرد الا صاحب ھذا القبر، ہم میں سے ہر آدمی کی بات تم لے بھی سکتے ہو چھوڑ بھی سکتے ہو، اگر کوئی ایسی ذات ہے جس کی کوئی بات چھوڑی نہیں جا سکتی تو وہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہی ہدایت امام شافعی نے بھی دی، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ میں ایک فتویٰ دوں اپنے علم اور اپنی ریسرچ کے مطابق، اور وہ فتویٰ صحیح حدیث کے خلاف ہو تو تم میرے فتوے کو چھوڑ کر صحیح حدیث قبول کر لو۔ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب کوئی صحیح حدیث مل جائے تو سمجھو کہ میری رائے بھی وہی ہے۔ یہی رائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا ائمہ فقہا ان کی عزت احترام اپنی جگہ پر، لیکن کسی مسئلے میں آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ صحیح حدیث ہے تو آپ صحیح حدیث کو قبول کریں، اس سے اماموں کی کوئی توہین نہیں ہوگی، فقہائے کرام کی کوئی اس سے توہین یا کسر شان نہیں ہوگی، یہی ان کی تعلیمات بھی ہیں، اور اسی تعلیمات پر خود ان کے امیڈیٹ جو شاگرد ہیں وہ اس پر عمل کرتے تھے، اسی اصول کی بنیاد پر۔ اس لیے اگر آپ کے پاس صحیح دلیل ہے تو دلیل کے مطابق زندگی بسر کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ جزاک اللہ۔ مولانا صاحب، میں ایک طالب علم ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی فائنانس میں یعنی اسلامی معیشت میں غیر مسلموں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کا راز کیا ہے؟ ماشاءاللہ، یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ فائنانس کا سوال ہے۔ تو اس سلسلے میں دیکھیے کہ اصول یہ ہے کہ کیوں ہے، اس کے دو اسباب۔ پہلا سبب ظاہری ہے، مالی منفعت۔ گزشتہ 2 سالوں سے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ریسیشن چل رہا ہے، تجارت میں مارکیٹ میں مندی ہے، مگر عجیب اتفاق کہ اسلامی معیشت میں الحمدللہ ترقی ہو رہی ہے۔ اسلام کا جو معاشی نظام ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر و برکت عطا فرمائی ہے، بہت زیادہ اس کے اندر ترقی ہو رہی ہے۔ تو اس ترقی کو دیکھ کر لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اسلامی تعلیمات، اسلام کا نظام جو فائنانشیل نظام ہے اس کو سمجھیں کہ کیسے اس میں ترقی ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ اس نظام کو قبول کرنے یا اس کے مطابق عمل کرنے والے کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اگر اس نظام میں وہ لوگ مہارت پیدا کر لیں تو اس کا ان کو مالی طور پر بھی بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے گولڈن براؤن جو ہیں، جب وزیر خزانہ تھے برٹن کے، انہوں نے ایک بات کہی تھی وہاں پر، ان کی بات کچھ اس طرح کی تھی کہ ایک بہت بڑی میٹنگ کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ لندن جو ہے اسلامک فائنانس کا گیٹ وے ثابت ہوگا پوری دنیا کے لیے۔ اور اس کا دوسرا اثر یوں بھی ہوا کہ اسلامک بینک آف برٹن کے علاوہ بڑے بڑے جو انٹرنیشنل بینک ہیں انہوں نے اسلامی شریعت کے مطابق ایک پروڈکشن کو انٹروڈیوس کروایا۔ مثال کے طور پر HSBC انٹرنیشنل بینک ہے جس کی یہاں پر بھی برانچیں ہیں، مختلف جگہوں پر ہیں، انہوں نے شریعہ کمپلائنس ایک پروڈکٹ نافذ کیا الامانہ کے نام سے۔ اگر کوئی الامانہ سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کے لیے بینک یہ کہتا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، HSBC انٹرنیشنل غیر مسلم بینک ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اسلامی شرائط کے مطابق ہم یہ شعبہ چلا رہے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے بینک ہیں جو یہی بات کہہ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس لیے انٹرنیشنل بینک میں لائی جا رہی ہیں کہ انہیں معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ مال بھی ہے، اس کے اندر فائدہ بھی ہے، اس کے اندر اور بہت ساری سہولتیں بھی ہیں۔ اگرچہ کہ یہ شعبے جو مختلف بینکوں میں شروع کیے گئے ابھی ابتدائی نوعیت کے ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ امپرومنٹ کی گنجائش ہے اور ان کو امپرومنٹ کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ ابتدائی کوششیں ہیں، بہرحال ان کو اس میں بہت زیادہ فائدہ دکھائی دے رہا ہے۔ جزاک اللہ مولانا محترم کے جوابات آپ انتہائی صبر و سکون کے ساتھ سماعت فرما رہے تھے، اور شیخ محترم شیخ عبدالہادی عمری حفظہ اللہ خوبصورتی کے ساتھ آپ کے سوالات کے جوابات سے نواز رہے تھے۔ اسی کے ساتھ میں آج کی اس نشست کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ
Allah